اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے آمد کا شکریہ، ہمیشہ آپ حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرا نام آغا طاہر، میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ پروفیسر عارف چودھری صاحب ہیں، میرے ساتھ میڈم سعدیہ جاوید ہیں اور مدیحہ۔ ہم سب کے جو ٹائٹلز ہیں، ہم سب لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کے ظاہر ہے جاب کرتے ہیں یہاں پہ۔ میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا ہوں، عارف چودھری صاحب بھی ڈائریکٹر کالجز لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں، میڈم سعدیہ جاوید پرنسپل کیمپس 10 ہیں، اور میڈم مدیحہ جو ہیں یہ ہماری میڈیا کوآرڈینیشن کی ہیڈ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آج ہم جس سلسلے کے لیے یہاں موجود ہیں اس میں پرٹیکولرلی پنجاب گروپ آف کالجز کا ذکر ہے، لیکن ان جنرل یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے شہر کا ایشو ہے۔ آج پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہی نہیں کلاسوں سے باہر ہیں، اگر غور کیا جائے تو آج کل پرسوں جتنے دن گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ مختلف کالجز سے طلبہ اور طالبات اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے آئے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کالج کے ہوں اس کالج کے ہوں، ہم ٹیچرز ہیں، ہمارا پیغمبرانہ پیشہ ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی تعلیمی سلسلہ رک سکے، کوئی بھی کاروباری سلسلہ، کوئی بھی تعلیمی سلسلہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے، اگر اس میں خلل آ جائے۔ آج کا دور میرے سے بہت بہتر میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب ایک مثبت رائے کے ساتھ، ایک مثبت طریقے سے یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ ہماری بات سن سکیں۔ میرا خیال ہے بہت سارے واقعات کو، بہت ساری چیزوں کو ہم اتنا دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم جلدی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ لیکن میں پھر بھی بات کا آغاز کرنے کے لیے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی 12 اکتوبر کو، ہم نے اس پر فوری طور پر تحقیق شروع کر دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پنجاب گروپ آف کالجز کا سیٹ اپ جس میں 6 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبہ زیر تعلیم ہیں، تو کوئی بھی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی غفلت ہو سکتی ہے، ہم اس چیز سے انکار کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارا رد عمل ایسا نہیں ہے کہ غفلت کرنے والا یا کوئی بھی ایسا مجرم ملزم ہم اس کی سائڈ پر کسی وجہ سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم کب تک چھپائیں گے؟ چیز تو آشکار ہونی ہے، سچائی نے تو سامنے آنا ہے، ہم نہیں چھپا سکتے۔ شاید آپ سب کی طرح ہم لوگ بھی وقت کے اور باتوں کے بہت پابند ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے یوتھ کا، اپنے بچوں کا کلاسز میں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر 8 بجے کلاس ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے 8 بجے ہی پہنچیں۔ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، کتابی بہت اچھی باتیں ہیں، کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس مین بھی ہیں، ملک بات پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز نے پنجاب گروپ آف کالجز میں انہیں پڑھایا، اچھی تربیت دی، اور یہ جتنے بھی آج اچھے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں گے یا کسی نہ کسی طرح سے پنجاب گروپ آف کالجز میں کسی نہ کسی اسکالرشپ کے تحت بھی پڑھے ہوں گے۔ ہماری کلاسز کے اندر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ بچہ فری پڑھ رہا ہے، یہ بچہ فل فیس دے کے پڑھ رہا ہے، یہ اتنی فیس، سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ جو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم بوائز اینڈ گرلز کی مکسنگ کر لیں انٹرمیڈیٹ کے لیول کے اوپر۔ ہماری رجسٹریشنز ہی تب ہوتی ہیں جب بوائز اینڈ گرلز علیحدہ ہوتے ہیں، صرف انڈر گریجویٹ لیول پر کلاسز کامن ہوتی ہیں، ادروائز بوائز اینڈ گرلز علیحدہ کیمپسز میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں 12 اکتوبر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا، ہم نے اپنی فوری تحقیق شروع کر دی۔ ہم نے اپنے، ظاہر ہے ہمارے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام ہے، سسٹم ہے، ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پولیس سے رابطہ ہوا، پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھے خود ہم سے رابطے میں آ گئے، انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے، اچھی طرح سے تسلی کی، اور پھر وہ ساری کیمراز، ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے، آج تک انہی کے پاس ہے۔ ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں، کرائیں،
تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے. باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں. دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر فرینزک لیبس ہیں. آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا, کتنا بریک آ رہا ہے, کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر, سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں. ہر ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچیں سوشل میڈیا کی, جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی. اتنے سارے تو نام تھے گرلز کے کہ یہ والی ہے, یہ والی ہے, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا. ہم نے رابطے کیے, نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسینٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا. بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں, بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی, میری یہ تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی, اس کی دوست تھی, اس نے اس کو دیکھا تھا, تو ہمیں لے جائے, اس کے گھر لے جائے, ہمیں اس کے محلے میں لے جائے, کوئی تو ہو. جب وہیں پہ وہی کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے, اسٹوڈنٹ ہماری ہو, کسی اور کی, سب بچے, تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے. تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے. ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی. ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے, وہ بچی ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہوا, تو ہمیں لے جائیں ادھر, چلیں, ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا, بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ اور بھی جتنے ایکس وائی زیڈ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائز اسٹاف کو کہا, سب ہم ان کے لیے حاضر تھے, چلے گئے ان کے ساتھ. اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے, یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو نہیں تھا وہاں موجود, اس کو کال کی میڈم نے کی میرا خیال, تو وائس پرنسپل نے کی, تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا, اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا. ان کی اپنی تحویل میں ہے پولیس کی, وہ اس سے بھی انٹاروگیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کا, سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے, اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر, اتنی باتوں کی بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے. میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ کیا, میں نے اس طرح تھا. کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایکس وائی زیڈ, جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو, ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں. تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں. ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائے دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پڑھ چکے, اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی, پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے. ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر سے, آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا, آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, ہم کتنی عزت کرتے ہیں. ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے. ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی, لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں. تو ہم اسی جستجو میں ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں, سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں, ان گائیڈڈ ہوں, اگریسو ہو جائیں. ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں. ان کا مستقبل, ہمارا مستقبل, ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے. انہی نوجوان نے آگے آنا ہے, انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھالنی ہے. میری تمام پیرنٹس سے, چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں, چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں. میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ سوالوں جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو. آپ نے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم سے پوچھی
کی گئی کہ ہماری جو بیسمنٹ ہے اس میں دروازے ہیں. میڈیا نے خود چیک کیا, پولیس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی, ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ جو کالج مینجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ جو ہماری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں سے کچھ ریکارڈنگ شاید ہم نے ڈیلیٹ کی یا کچھ ایسا. تو سیٹرڈے نائٹ کو, ہفتے کی رات کو جب یہ پوسٹ لگتی ہے انسٹاگرام کے پیج پہ, اسی رات کو پولیس ہم سے رابطہ کرتی ہے اور پولیس اسی رات 11 بجے 11:40-50 پہ ہمارے کیمپس میں آتی ہے. سیٹرڈے کو بھی ہمارے کیمپس وہ آتی ہے اور انہوں نے آ کے سارا ڈیٹا جو تھا ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ کلیکٹ کیا, دیکھا, ہماری آئی ٹی لیب کھلوائی اور ہمارے اس گارڈ کی اٹینڈنس تک چیک کی گئی کہ وہ کس دن چھٹی پر گیا, کس ٹائم چھٹی پر گیا. یعنی جیسے ہی یہ میڈیا پہ اس پیج پہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی, ہم نے ہر طرح سے جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں کا ساتھ دیا, بلکہ خود کہا ایک دو اسٹوڈنٹس جن کا ہمیں فوری طور پہ پتہ چلا کہ وہ یہ سٹوری لگا رہے ہیں, میں نے خود ان کے گھر کال کی, جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بیٹا ہمیں اس کا نام پتہ کچھ بتائیں تاکہ ہم اس بچے سے رابطہ کر سکیں. ہم بہت پازیٹیو تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے. ہماری بیٹیاں یہ تمام جب ہمارے کیمپسز میں ایڈمیشن لیتی ہیں, ہماری سراؤنڈنگ میں آ جاتی ہیں, تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں. ہم ان کی حفاظت اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کی پروٹیکشن ان کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تک ہر چیز انویسٹیگیٹ ہو چکی, ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں, سچ پر ہیں. ہم نے کوئی چیز میڈیا سے ہائڈ نہیں کی, کوئی چیز پولیس سے ہائڈ نہیں کی. ہم نے تمام باتیں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کی. ایسا کوئی واقعہ سرے سے جس کا وجود ہی نہیں, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو ہے ہی نہیں ہے. ایک سراسر جو تھا میڈیا اسٹنٹ یا پروپیگنڈا جو تھا وہ کیا گیا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, ابھی جیسے آغا صاحب نے کہا کہ ہم صرف پی جی سی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت, ہم اس وقت پورے پنجاب کے, پورے لاہور کے اسٹوڈنٹس کی یا پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم انہیں سکھانا یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بے بنیاد بات کے پیچھے لگ کے اس طرح سے اپنے اداروں کو تباہ نہ کریں, اپنی ریاست کے خلاف نہ جائیں. ہم انہیں یہی تو سکھانا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ بڑی اندھا دھند جو ہے وہ تقلید کی گئی کچھ چیزوں کی, سوچے سمجھے بغیر, فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھے بغیر جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا اور سب لوگوں نے اسے فالو کیا. تھینک یو. اچھا میڈم, اچھا سر یہ سوال یہ ہے کہ ایک وزیر تعلیم جو ہے وہ بیان دیتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی, کوئی اس طرح کا فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی, تو وزیر تعلیم جو ہے وہ اس طرح کا بیان دے کے کیا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسے استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ اس نے یہ کیوں کہا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اس دن چھٹی پہ گیا تھا یا اس سے پہلے وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا, اور جس طرح لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا گیا, ایک مقدمہ آج جو ہے وہ درج کیا گیا ہے ڈیفینس تھانے کے اندر, جس نے یہ کہا ہے ایف آئی اے کا متن ہے کہ یہ تمام تر پروپیگنڈا ہوا ہے, من گھڑت یہ کہانی جو ہے وہ کی گئی, اور اہمیہ اور نمور صاحب ان کو ٹارگیٹ کیا گیا یا آپ کے کالج کو ٹارگیٹ کیا گیا, اس کے سوال اس کے 2-3 پارٹس ہیں اس کوشچن کے. پہلے تو میں آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی, میڈیا ایک طاقت ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا ہے. وی آر تھینکفل کہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جہاں تک منسٹر صاحب کی بات ہے تو یہ جواب تو ظاہر منسٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں انہوں نے یہ کراؤڈ میں وہ گھرے ہوئے ہیں, نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے کس طرح جاری کرتے تھے. یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جاری کیوں کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک گارڈ کا مسئلہ ہے تو یہ جیسے ہی پولیس نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا ہے, ظاہر ہے یہ پوسٹ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بے شمار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, پولیس بھی اس کو دیکھ رہی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کیا, انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, جی فلاں فلاں چیز ہمیں چاہیے, فلاں گارڈ کا ایڈریس چاہیے, فلاں گارڈ کہاں رہتا ہے, اس وقت کہاں پہ ہے. تو ہم نے پراپرلی ان کو کہا کہ جی ہی از آن لیو فرام دیٹ ڈے, اور یہ بھی چھٹی پہ ہے تو یہ واپس آ جائے گا. لیکن انہوں نے اس کو ڈیلے نہیں کیا, انہوں نے بلکہ اس کو ثبوت سے حراست میں لے لیا ہے.
गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है, अनलकीली, यानी ये चीज़ें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, जाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहाँ पे थी, चीखो पुकार हुई, वहाँ पे स्क्रीमिंग हुई, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, ये सारी कुछ आपने देखा। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक अगर बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है वो उस कैंपस से बिलोंग करती है, बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो है ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं, या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया है। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहां से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस आती, फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में, यानी अगर वहां पे 60 क्लासेस हैं, वहां पे हर क्लास में 3 CRs हैं, इट मीन्स 180 CRs है 60 क्लासरूम। अच्छा सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्लान किया आपके क्लास? देखिए ये दिस इज नॉट माई इशू, देखिए मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं अपने दायरे की बात करूंगा। बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और हमारे की नहीं है, तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ है? नहीं, हमें क्यों नहीं पता लगा, इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी वो स्टूडेंट्स आए, जैसे पहले भी हमने कहा कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेज हैं, डिफरेंट लोकेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेज हैं, उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनमें नहीं थी। हमने देखा है, उनको सर्च किया है, तो हमारे डिफरेंट कैंपसेज की थी। यहाँ मैं एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा, देखें हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का SP होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो चीजों को हमें उस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपके मौके के ऊपर कि आपने जो पहले बयान जारी किया, जो आपके ग्रुप के चैनल से भी ऑनर हुआ, जिसपे आपने फरमाया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक ना कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये से उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब आपके एक सवाल, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई, उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर उन बच्चों के पास जो ऑडियो मैसेजेस हैं, आपकी मैनेजमेंट ने जो उनको रोका एहतजाज से, वो आखिर इतने दिनों से चल रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उनको एहतजाज से रोक रहे थे या उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? इसमें ये भी ऐड कर दें, आपने क्योंकि इससे रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा और अभी कहा कि आपका पैगम्बराना पेशा है, ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है, और जो इस ग्रुप का माजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में भी हुआ था और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था और फिर उन वालदैन को जलील किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरा उमर जहाज गोंदल ने जो सवालात किए हैं, इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का नाम भी अब हुकूमती सफ़ों की जानिब से आ रहा है, और कुछ आपको भी बताया गया हो गया। क्या सरताज गुल की बहन जो लाहौर तालिबा ख़वातीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो इस मामले में मुलविस है या नहीं? चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, मिलकर जवाब देते हैं। नंबर 1 तो ये बात कि जब मेरी पहले भी आपने जो रेफरेंस दिया उसमें ये बात बताई आपको कि SP अयाज साहब जो मार्टन के थे, वो तशरीफ लाए संडे वाले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम था, वो तशरीफ लाए। उन्होंने हमें बताया कि ये गार्ड का नाम है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आप इसके क्रेडेंशियल मंगवा कर इसको कॉल करें। हमारी ही वाइस प्रिंसिपल ने उसको कॉल की, उनकी मौजूदगी में कॉल की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे कहें कि ये फ़ौरन लाहौर आ जाए, अगर ये अपने गाँव में आते फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसको यही हिदायत कर दी गई कि वो फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसके बाद हमें SP साहब ने कहा कि अब आप में से
اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں کرے گا. اس کے بعد انہوں نے اس کی لوکیشن چیک کروائی, لوکیشن اس کی وہیں کی آ رہی تھی جہاں پہ وہ تھا, اور پھر اس کو راستے سے یا لاہور پہنچنے سے پہلے سرگودا سے انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو بات. آپ نے جو پوچھا کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, تو ظاہر ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ اس طرح سے ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پڑھاتے ہیں, میرا ان کا ہم سب کا بزنس نہیں ہے. ہمیں یہاں سے ایک معاوضہ ملتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے. جی, تو یہ ایک پیشہ ہے, اور ہمارا پیشہ جو ہے, پیشہ نبیوں کا بھی ہوتا تھا نا, وہ کوئی بکریاں چراتے تھے, کوئی کچھ کرتے تھے, تو یہ پیشہ تو ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے. نمبر جو بات آپ نے رجسٹریشن کی, یہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایسا سمجھا, منسٹر صاحب نے جب انہیں انسٹرکٹ کیا, منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکٹ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور انہوں نے ہماری رجسٹریشن جو تھی وہ سسپینڈ کر دی ہے. اور جہاں تک آپ نے ہمیں کسی یقین مانیے, ہمیں بالکل بھی کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز کر لینا, اس کو پولیٹیکل واقع اس کے ساتھ جوڑ دینا, اس کسی ایک پارٹی کو کسی دوسری پارٹی کو, ہمیں بالکل بھی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کچھ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, اے ایس پی شہر والوں نے ایک والد اور اس کا چچا بھی وہ سامنے منظر عام پر آئے, تو انہوں نے کہا یہ اس بچی کا مبینہ طور پہ جو ہے چاچو اور اس کے والد ہے, وہ سٹوری کیا ہے؟ اور ایک چیز اور اچھا سر, سیم ڈے پلیز, سیم ڈے پہ منسٹر یہ ایجوکیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ہے, اور میں نے بچیوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, آڈیو بھی سنے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ڈی ایس جی آپریشن فیصل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر سرگودا سے ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, تو کانٹراڈکشن تو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. سر دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہیں نا, یہی ساری تو کانٹراڈکشن ہے. کوئی سچائی ہوتی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ آ رہی ہوتی ہے, کوئی ایک نام ہوتا ہے اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. انہی ساری چیزوں نے ہمیں بھی کنفیوز کیا, آپ کو بھی کر رہی ہیں. اس کی وضاحت سے ہی ہم کسی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ ہمارا موقف سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ, جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہم سے گرلس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ اس کا نام بتاؤ, اس کی پتہ بتاؤ, یہ کون ہے, یہ کیسے ہے, انہی میں سے ایک لڑکی جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کے پیرنٹس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا, ہمارے نوٹس میں بالکل بھی یہ بات نہیں, نہ ہی ہم نے ان کے پیرنٹس کو وہاں انوائٹ کیا یا لے کے گئے. ہم نے صرف یہ بات بتائی انہیں کہ یہ لڑکی جس کا نام ایزا ہے, یہ 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ایبسنٹ کالج سے اپنی لیو کی وجہ سے, اس کو گھر میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے. یہ ڈاکومنٹری پروف ہم نے کوئی 12-13 تاریخ کو نہیں بنایا, وہ 3 اکتوبر سے اپنے گھر میں ہے, اس کو کوئی کون سی والی کیمپس 10 کی ہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ ساری 2 پریس کانفرنسز ہو گئی, ایک پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے اور ایک پنجاب پولیس کی طرف سے. ابھی تک صحافیوں کو کوئی CCTV فوٹیج نہیں دکھائی گئی, اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے گارڈز کو یہ احکامات کس نے دیے کہ وہ طلباء پر تشدد کریں؟ اچھا سر, اس میں ایڈ کر لیں, کیا پولیس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے؟ کیا ہی اچھا, کیونکہ والدین بہت زیادہ پریشان ہیں, ایک کلیئرٹی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر تو بلیک آؤٹ میں. دوسرا یہ بھی بتائیے نا, میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں 3rd فلور پہ ہوا, تو آپ CCTV فوٹیج شیئر کر کے اس کو کلیئر کرتے تھے میڈیا کے ساتھ, وہاں بھی ختم ہو جاتا. ابھی بھی کلیئرٹی, یہ کافی سارے کوشچن جمع ہو گئے ہیں. یہ نئی چیز میرے لیے ایک آئی ہے کہ ہیپنڈ آن دی 3rd فلور. دیکھیے, جہاں تک آپ کا جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, پہلا کوشچن تھا کہ وائی پیپل آر ناٹ پرووائڈنگ یو دی CCTV فوٹیج. یہ 10 GB کی ہے. یو آر ریسورسفل پرسن ایز کمپیئر ٹو می. ہماری مینجمنٹ سے آپ زیادہ باوسائل ہیں, آپ کے زیادہ ریسورسز ہیں. آپ یہ سوال پولیس سے کریں, میری خواہش ہے. آپ ان سے کہیں گے نہیں ہمیں CCTV فوٹیج کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی طریقے سے ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. DVR بھی وہ انہوں نے ہم سے منگوا لی ہے. ایک ہوتا ہے CCTV فوٹیج جو ایک اسٹور ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پھر مین اسٹور میں ہوتی ہے. وہ DVR DVD جو کچھ ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. آپ ان سے سوال کریں پولیس سے, ان کی پریس کو پلیز. میں یہ کمپلیٹ کر دوں پلیز میڈم, آپ ہی کیجیے گا, میں ذرا کمپلیٹ کر دوں. یہ پولیس کو آپ پوچھیں ان سے کہ جی آپ کو DVD انہوں نے دی ہوئی ہے, تو دیکھیں میں نے ڈیپینڈ کرنا ہے اپنے بچوں کا, اپنے اسٹوڈنٹس کا.
हम इस प्रोफेशन में हैं, मुझे 36 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मैं किताबों का ऑथर। लेकिन आप यकीन करें कि फ्रॉम लास्ट 36 ईयर्स हम अपने बच्चों की उसी तरह केयर करते हैं जिस तरह मैं अपनी बेटियों की करता हूँ। तो ये जो इवेंट है, अभी ये मैं सुन रहा हूँ अब ये हुआ है कि मैं यहाँ इस कैंपस में, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैडम का उधर है, जाहिर 10 नंबर में है। किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने, हम हमेशा वैसे नॉर्मल रूटीन में उनको कहते हैं कि यार आपने सर कह के बड़े प्यार से बच्चों से डील करना है, बट व्हाट हैपेंड, एक ब्रेक होती है, हमारे बच्चे चले जाते हैं क्लासेस में वापस। लेकिन जब आप देखें कि बाहर से कोई इखलाकी पहलू उन बच्चों का, एक गर्ल्स कैंपस है, जब उसका गेट तोड़ के बाहर से बॉयज अंदर एंटर होंगे, आप मुझे ईमानदारी से बताएं गार्ड क्या करेंगे? तो सर गार्ड के अलावा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो भी मेन सुन, अब प्लीज बात सुन, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर गार्ड डिलिबरेटली यानी उसने खुद इस तरह का कोई किया है, तो आप यकीन रखें, मैं अपने बारे में मैं बता देता हूं कि जिस दिन मुझे यकीन करें, मुझे ये पता चला ना कि वी आर नॉट ऑन द राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। इससे बड़ा दावा नहीं हो सकता। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा जिसमें मुझे 36 साल मैंने गुजारे। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4 साल लेक्चर की, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नथिंग हैपेंड। और जो गार्ड वाला आप बता रहे हैं मुझे बार बार, किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जाहिर है अगर मेरे कैंपस में भी गेट तोड़ के बच्चे एंटर होंगे तो गार्ड दे विल ट्राई टू हैंडल द इशू। वो हम प्रोफेसर को, या मेरे शहजाद साहब हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनको बेचारों को थप्पड़ पड़ेंगे आउटसाइडर से। तो ये एक मैस क्रिएट हो जाता है, क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ ऑल इट हैपेंड। आपके पास वीडियोज हैं, सारा कुछ है। यानी मेरे कॉलेज में कोई 8 के करीब 7-8 स्टूडेंट्स थे जो विदाउट यूनिफॉर्म, वो घुस आए, कोई और अपने सिविल दूसरे ड्रेसेस में आ गए। अब यह जाहिर है गार्ड्स की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको मारने का तो हमने नहीं कहा, लेकिन जहां कहा है इंशाअल्लाह वी विल होल्ड द इंक्वायरी और उसको जो करार वाकई सजा होगी वो हम जरूर देंगे। ये एक और चीज है, ये उस वाक्य से इसका रेलेवेंस नहीं है। वाक्य यही है कि वाक्य नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूंगा। मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूंगा, मैं अपने चेयरमैन के साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ। ये तो आप गार्ड्स का रवैया बता रहे हैं, लेकिन जब ये एहतजाज शुरू होने से पहले मैडम प्रिंसिपल जो थी, उन्होंने भी यानी कि तशद्दुद किया एहतजाज से पहले। इसके यार ये मैडम बैठी है, इसे पूछे ये इस जोगी है कि ये तशद्दुद करें? ये सारी देखें एक मैस होता है यार, बन गया। टीचर्स बेचारी दूर लगा रही है बच्चों को अपने। अब अभी एक और मैं आपसे सवाल करना है, मैं पहले करूँ कि जी लॉक कर दिया गया, ये वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया चल रही है, ये सोशल बच्चों को लॉक कर रही है। आप यकीन अभी भी देख लीजिए, कमरे हमारे हैं, बॉयज के भी हैं, गर्ल्स कैंपस किसी में चले, हमारे लॉक सिस्टम नहीं है। उसकी रीजंस आपको समझदार है, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए क्यों हम लॉक नहीं लगाते। हम 2-4 बच्चों को इकट्ठे क्लास में नहीं बैठने देते। किसी जगह पे हमारे सिस्टम में क्लासरूम का लॉक सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन क्लेम करने वाले करेंगे कि जी देखिए लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चे जो अंदर आ गए हैं वो पढ़े, वो क्लासेस में मौजूद रहे, वो प्रोटेस्ट नारे बेशक मारते रहे, लेकिन वो पीसफुल रहे। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब पीपल स्टूडेंट्स या और लोग जो बाहर से आए हैं, तो फिर ये एक क्योस है। और क्योस में जिस तरह होता है ना, फिर उसका कोई माँ बाप नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में जो आ रहा है, किसी के हाथ में वो लकड़ी आ गई है, किसी के हाथ में कोई आ गया। हम तो, मैं यकीन करें कि मैंने अपना दफ्तर, मैं अपने आप को बचा रहा हूं, मैं अपना दफ्तर मेरे ऐसी जगह पे है जिसका को भागने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन बाहर से लोग आ गए, अपने बच्चों को तो हमारी थोड़ी बहुत लिहाज कर लेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे? मैडम आप सवाल करें, आप बड़ी देर से आप सवाल ये है कि जब हुआ कुछ नहीं तो ये इतना सब कुछ क्यों हुआ? ये आपका काम है, ये आपका भी ये नहीं हमारा काम हमने कर दिया। मेरा सवाल सुने, अब आपने जी प्लीज। देखिए जब हफ्ते की रात है, ये सब कुछ हुआ, मैडम साथिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर दिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इतवार की रोज ही आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
आप क्या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी कर देते कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देख लें, इसमें तहकीक कर रहे हैं, ये कार्ड पकड़ लिया, ये प्रिंसिपल साहब इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कियों को लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा बेगमरी पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये जिस साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे तो ये आपके नारे का ये वतीरा बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। और क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानवरों को पढ़ा रहे हैं। सर एक बात बताए, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने जो क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो इतना ड्रामा आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं दिया? कल क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठ गए ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चियां हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं बात की? अगर आप सस्पेंड करते, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो क्या हो गया? क्या हो गया? क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए आप देख लें। और गार्ड जो है, गार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पे FIR आपने क्यों नहीं थी? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है। पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते हैं? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे देते कि जी हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया है। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज रेज द क्वेश्चन। व्हाट्स द क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन है, अगर आप प्रोफेसर होकर समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं। दोबारा कर दे, मेरी नहीं। उसके कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो जाता है ना, ये उसका जवाब दें कि आप सब लोग चुप क्यों रहे? बस जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं, मोबाइल पीछे भाई आपका कैमरा लगा हुआ शरारत मोबाइल ओवर हो जाते हैं। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में है, हम लोग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते हैं। पहली बात ये मंडे को लग चुकी भी थी, वीडियो सिर्फ कल निकली, अदरवाइज मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम है और वो तालीमी पेशे के अंदर और है, इट्स इन द बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली। They have invested their lives. Education is not a they have business. they have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. So in एक तोहमत लगती है which has no roots, and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से पूछिए। मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। देखिए आप बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम जरूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेंट होने चाहिए। FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकती ना, जिसका आप तस्करा आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें। आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की फुटेज। और बाकी अब सिक्योरिटी गार्ड या जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे। बच्चों ने कैंपस पे
معاملہ کیا ہے کہ آپ ان کو اب آن کریں گے یا ڈس آن کریں گے؟ نہیں، آپ ان کے خلاف فیوچر کیا ہے ان کا؟ نہیں کیا فیوچر آپ ہم ٹیچرز ہم کسی کا فیوچر نہیں کراتے. انہوں نے آپ کے کیمپس پر حملہ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے کہ آپ ایف آئی اے کے پاس جا رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی کریمنل کیسز رجسٹر کرائیں گے کہ آپ ہم اسٹوڈنٹس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. دیکھیں میں تو میری اپنی رائے ہو سکتی ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بچوں کی کسی انوسینس پہ کسی بے فکانہ عمل کے اوپر یہ اتنی زیادہ کریٹ ہو گئی وہ چیز. بچوں کو سمجھانا ہمارا فرض ہے. وہ ہماری کلاسز میں آئیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے، ہم انہیں سمجھائیں گے. آپ نے بھی میڈم سے پوچھا کہ میڈیا نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے، آپ کو بھی پتا ہوتا. تو میڈیا نے جو انویسٹیگیشن کی ہے جو چیزیں رائے سے معلوم ہوئی ہیں اس کے 5 پوائنٹ ہیں. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچی سامنے لائی گئی، جس کے بچے والدین سامنے لائے گئے ہیں، ایک تو وہ بچی واقعی سیڑھیوں سے گری ہوئی ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر یہ واقعہ 8 اکتوبر کو ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ بیسمنٹ میں نہیں بلکہ 3rd فلور پر، یہ بھی لیٹسٹ نیوز ہے، اور وہاں پر ایک بچی کو تھپڑ بھی مارے گئے ہیں. یہ انویسٹیگیشن یار تھپڑ میں ریپ تو نہیں ہو سکتا نا یار. اب دو چیزیں مکس نہ کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ 3rd پہ ہوا ہے، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں بچی میں تھپڑ بھی مارا. مودل صاحب انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ جو پولیس نے ٹکٹس جاری کیے پہلے جو کرائم رپورٹرس کے گروپ میں آئے وہ پولیس نے اس کے 5ویں ٹکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بچی کا میڈیکل کروایا گیا. اگر بچی سیڑھیوں سے گری تھی تو میڈیکل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور لکھا گیا ہے کہ اس کے پیٹ اور ٹانگوں پر نشان ہے. سیڑھیوں سے گرنے تو سر پہ نشان آتے ہیں. میں اس کو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ہے، پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں، اس کو آپ میرے سے نہ جوڑیں. انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ دے دی ہے. ویدر یو وانٹ ٹو بلیو اور ناٹ، دس از اپ ٹو یو. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ یقین کریں، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ یقین مت کریں. میں صرف ڈیفینڈ یہ کروں گا. دیکھیں آپ میڈم نے بھی بڑا ایک پرٹیکولر کوشچن کیا کہ وائی آل اٹ ہیپنڈ ان آر انسٹیٹیوشن ڈفرنٹ. ایک تو یہ دیکھیں یہ ایج بریکٹ کون سی ہے. یہ جتنے بچے ہیں یہ سارے 16 17 18 سال کے، اور ٹک ٹاک پہ آپ کو پتا ہے بچے بھی بناتے ہیں. یہ ہمارا ایک اس کے پازیٹیو بھی ہے سوشل میڈیا کے، اس کے نیگیٹوز بھی ہیں. کئی اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں، کئی بچے اس کو نیگیٹولی یوز کر رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں ابھی ایک ادھر سے ایک اور کوشچن نیا آ گیا کہ جی 3rd فلور پہ یہ واقعہ ہوا. یہ ہمارے لیے بھی ایک بھی نیوز تھی. دیکھیں میں آپ کو اوپن آفر کر رہا ہوں. ایک میں نے پہلے آفر کی ہے، ایک دوسری بھی کر رہا ہوں. اف اینی باڈی فرام یور سائڈ if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, tashaddud wala whatever, آپ یقین کریں کہ آپ وہ ہمیں دیں. اگر میں ایکشن نہ کروں، اگر ہم اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، وہ میری ذمہ داری ہے، مجھے پکڑ. لیکن دیں، آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہے. یہ سوشل ایشو ہے. دیکھیں آج خدا نہ خواستہ بلاسفیمی ہے، اس کے اوپر ایک آپ ایلیگیشن سوشل میڈیا پہ لگا دیں، کوئی اس بچے کو اس کو کسی اور بندے کو کوئی لنچنگ میں لے جائے، کسی اور ایکٹیویٹی میں لے جائے، اس کو مار دیں. ہم بعد میں صرف پچھتاتے رہتے ہیں. میں اتنا بڑا کلیم آپ سے کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں، میں 10 دن بعد پھر آ جاؤں. لیکن ایک چیز یہ میں رکھیں کہ اگر آج آپ رائٹ سائڈ پہ نہیں کھڑے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا میری رائٹ سائڈ وہ ہے جو درست ہے، جو حق پہ ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہے، میں رپیٹ کروں گا، تو وی ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. لیکن اگر یہ واقعہ نہیں ہوا، تو مجھے اس سولوشن کا بھی بتائیں کہ دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس. آپ یقین کریں ہم تو اپنے بچے ہی ان کو سمجھتے ہیں. میں یہ کمپلیٹ کر لیٹ می کمپلیٹ اٹ فرسٹ. سر ٹھیک ہے، میں اپنا آپ نے بھی یہ کرنا. اچھا ایک ہو گیا. میرا کوشچن یہ مان لیا کہ اسٹوڈنٹ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوگا، پر بعد یہ 16 سال کی بچی پورے میڈیا کے سامنے خود کو بدنام کیوں کرے؟ اگر دیکھیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کون ہے بچی کہاں پہ ہے. اچھا میں اس کا کروں گا، پھر آپ کر لیجیے. 2 گھنٹے یہاں پہ ہوں. سر نہیں آپ 2 گھنٹے نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. آپ پڑھتے ہیں تو پھر میں بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بچی کا پتہ نہیں
आज सुबह थाना डिफेंस में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? किसमें? आपने रिपोर्ट तो देखी होगी। जी बिल्कुल देखिए। क्या लिखा हुआ है? आपको उसका भी मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद है, कमेटी में तो मैं खुद हमारी बुलाया गया वो था। बताए ना कि आप ये मैडम कह रही है बच्ची कौन है? आप गलत कर चले गए, हम यही तो आपसे कह रहे हैं। उसके वालद के साथ मैं खुद करके आया। वो बच्ची ईसा एक मेरे मिनट प्लीज साथ सुनिए। बच्ची ईसा मेरे साथ बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, उसकी बहन बैठी थी और उसके वाले साहब बैठे थे। मैंने सारा पूछा, उन्होंने कहा कि ये प्लीज सर, एक मिनट, इसमें कोई लेट मी फिनिश। 6 दिन जो है वो एक्शन है, ये सारे मामला। बहुत शुक्रिया आपका। आगा साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। क्या होगा? मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और हुकूमत पंजाब की जो फंडिंग है उनका ये कहना है कि सारे मामले के वैसे जो एक मखसूस जमात है उनके ट्रोजर्स हैं। ये आप उनसे पूछे यार। सर मेरी बात सुने ना, आपके अगर कॉलेज को कोई डीप नेम कर रहा है तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? देखिए मेरे ऐसी कोई हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता, हम अब तो अपनी चीज़ों को संभालना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि और यही बार बार रेपिटेशन हो रही है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आप इतना अच्छा जानते हैं, इतना अच्छा आपको पता है एग्जैक्ट वो चीज़ है, आप उनसे शेयर करें और बात खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एहतमाम है चाहिए।